اسے سقراط کی طرح زہر کا پیالہ تو نہیں پینا پڑا، لیکن اسے عمر قید ضرور بھگتنا پڑی۔ اسے کہا گیا بولو زمین حرکت نہیں کرتی، اس نے ایسا ہی کہا لیکن پھر سرگوشی میں بولا مگر وہ حرکت تو کرتی ہے۔ اٹلی کے مشہور شہر پیزا کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، جس کی پہچان یہ ٹیڑھا سا ٹاور ہے جسے پیزا ٹاور کہا جاتا ہے۔ یہاں اس گھر میں 1564 میں گیلیلیو کا جنم ہوا تھا۔ گیلیلیو کا باپ موسیقار تھا۔ گیلیلیو نے بھی بچپن میں اپنے باپ سے موسیقی سیکھی۔ وہ گٹار سے ملتا جلتا آلہ لیوٹ بھی بجایا کرتا تھا۔ جب گیلیلیو 8 سال کا تھا تو اس کا خاندان فلورنس منتقل ہو گیا۔ 1581 میں گیلیلیو میڈیسن کی تعلیم کے لیے پیزا یونیورسٹی میں داخل ہوا، لیکن پھر یوں ہوا کہ میڈیسن میں گیلیلیو کا دل نہیں لگا، چنانچہ اس نے اپنے والد کی مخالفت کے باوجود یہ سبجیکٹ چھوڑ کر فلسفہ اور ریاضی یعنی میتھس پڑھنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے ساتھ وہ لوگوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ ٹیوشن پڑھانے کے دوران ہی گیلیلیو نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وزن ماپنے کے لیے ایک ترازو بھی ایجاد کیا۔ گیلیلیو کو ارسطو کا فلسفہ بہت پسند تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اسے اپنے پسندیدہ فلسفر کے نظریے کو ہی غلط ثابت کرنا ہوگا۔ 1588 میں گیلیلیو نے یونیورسٹی آف بولونیا میں میتھ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی پوسٹ پر اپلائی کیا، مگر ناکام رہا۔ تاہم ایک ریاضی دان اور سائنسدان کے طور پر اب اس کی شہرت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ گیلیلیو ایک سوشل آدمی تھا اور سیاسی طور پر طاقتور لوگوں سے تعلقات بنانے میں پیش رہتا تھا۔ ایسے ہی کچھ دوستوں کی مدد سے گیلیلیو 1589 میں یونیورسٹی آف پیزا میں ریاضی کے شعبے کا ہیڈ بن گیا۔ اس ملازمت کے دوران اس نے فزکس میں تجربات شروع کیے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ ہلکی اور بھاری چیزیں ایک ہی رفتار سے زمین پر گرتی ہیں۔ وزن کی وجہ سے گرنے کی سپیڈ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گیلیلیو کی ارسطو کے نظریے سے پہلی بغاوت تھی، کیونکہ ارسطو مانتا تھا کہ کوئی بھی چیز اپنے وزن کے مطابق زمین پر گرتی ہے۔ کہتے ہیں گیلیلیو اپنی تھیوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے پیزا ٹاور پر چڑھ گیا اور اس نے ایک بھاری اور ایک ہلکی چیز کو زمین پر پھینکا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں زمین پر گری، لیکن گیلیلیو کی اس دریافت پر پیزا یونیورسٹی میں اس کے سارے کولیگز اس سے ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ ارسطو کے نظریے کی حمایت کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے پیزا یونیورسٹی نے 1592 میں گیلیلیو کا کانٹریکٹ رینیو کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گیلیلیو کے لیے انتہائی مشکل وقت تھا۔ 1 برس پہلے یعنی 1591 میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے اب اپنی فیملی کی ساری ذمہ داری گیلیلیو کو ہی اٹھانا پڑ رہی تھی۔ ایسے میں گیلیلیو نے اپنے طاقتور دوستوں سے مدد مانگی۔ ان لوگوں نے اسے پیزا سے 284 کلومیٹر دور پادوا شہر کی یونیورسٹی میں میتھس کے شعبے کا انچارج بنوا دیا۔ یہاں اس کی تنخواہ بھی یونیورسٹی آف پیزا سے زیادہ تھی۔ یونیورسٹی کے علاوہ گیلیلیو نے ٹیوشنز بھی پڑھانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ اس نے قطب نما یعنی کمپس کا بھی ایک بہتر ورژن تیار کر کے اسے بھی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔ اس سب سے گیلیلیو کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ پھر 1609 میں اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب آیا۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ دوربین گیلیلیو نے ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ اسے بہتر بنایا تھا۔ گیلیلیو نے یہ دوربین اس لیے بنا لی تھی کیونکہ دوربین کا کوئی کاپی رائٹ نہیں تھا۔ گیلیلیو سے پہلے نیدرلینڈز میں ایک شخص نے یہ ایجاد اپنے نام پر رجسٹر کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن 2 اور لوگوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ دوربین تو انہوں نے ایجاد کی ہے۔ چنانچہ سائنسی ایجادات رجسٹر کرنے والے افسر یہ طے نہ کر سکے کہ اسے کس کے نام پر رجسٹر کیا جائے، کیونکہ دوربین کا ڈیزائن اتنا سادہ تھا کہ کوئی بھی اس کی نقل بنا سکتا تھا، اس لیے یہ ایجاد کسی کے نام پر رجسٹر نہ ہو سکی۔ اس دوران گیلیلیو کو بھی دوربین کی ایجاد کا علم ہو گیا۔ وہ ایک دکان سے اینک والے لینز خرید لایا اور ان کی مدد سے ایک دوربین تیار کر لی۔ یہ دوربین نیدرلینڈز میں تیار ہونے والی دوربینوں سے بہت بہتر تھی۔ یہ آسمان میں موجود سیاروں، ستاروں وغیرہ کو بھی عام انسانی آنکھ سے 20 گنا بڑا کر کے دکھا سکتی تھی۔ گیلیلیو نے وینس کے شاہی دربار میں اپنی یہ ایجاد پیش کر دی اور وہاں اس کی بہت تعریف ہوئی۔ وینس کی حکومت نے خوش ہو کر یونیورسٹی میں گیلیلیو کی تنخواہ ڈبل کر دی اور اس کی ملازمت بھی تا حیات کر دی گئی۔ 1609 کے آخر میں گیلیلیو نے دوربین کی مدد سے آسمان کی گہرائیاں دیکھنا شروع کر دیں۔
اور وہاں ایک حیرتوں کا سمندر اس کا منتظر تھا۔ ارسطو نے کائنات کے بارے میں دو بڑے نظریات پیش کیے تھے۔ ایک یہ کہ زمین اس کائنات کا مرکز ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ دوسری یہ کہ زمین تو ناہموار، خراب اور اونچی نیچی ہے، لیکن آسمان بالکل سموتھ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن ارسطو کے تقریباً 2000 برس بعد اٹلی میں بیٹھا ایک سائنسدان گیلیلیو گلیلئی جب دوربین سے آسمان کو دیکھ رہا تھا تو اسے لگا کہ نہ تو آسمان بالکل سموتھ ہے اور نہ ہی زمین کائنات کا سینٹر ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ چاند کی سطح اونچی نیچی ہے، وہاں پہاڑ ہیں، کھائیاں ہیں۔ جب اس نے سیارہ زہرہ یعنی وینس پر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ سیارہ تو اصل میں سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ پھر اس نے مشتری یعنی جوپیٹر پر نظر کی تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ وہاں 4 چاند مشتری کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ پھر اس نے سیارہ زحل کے گرد موجود رنگز کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی اس ساری تحقیق کی ڈرائنگز تیار کی اور ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی مراکز ہیں اور ہر چیز اپنے اپنے سینٹر یعنی مرکز کے گرد گھوم رہی ہے۔ آسمان پرفیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں موجود چیزوں میں بھی زمین کی طرح ہی ناہمواریاں موجود ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ گیلیلیو کو یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ زمین بھی ساکن یعنی سٹیٹک نہیں ہے، بلکہ حرکت کر رہی ہے۔ گیلیلیو کا یہ تصور نیا نہیں تھا، کیونکہ گیلیلیو سے پہلے پولینڈ کا سائنسدان کوپرنیکس بھی یہ تھیوری پیش کر چکا تھا کہ زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ دوربین کی مدد سے کائنات کا جائزہ لے کر گیلیلیو کو کوپرنیکس کی تھیوری پر یقین ہونے لگا تھا، لیکن اس تھیوری کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ بائبل میں لکھا تھا کہ خدا نے زمین کو اپنی بنیاد پر فکس کر دیا ہے اور یہ کبھی حرکت نہیں کرے گی۔ گیلیلیو نے چاند اور دوسرے سیاروں سے متعلق جو تحقیق کی تھی، اس پر اس نے ایک کتاب لکھ دی۔ اس کتاب کو گیلیلیو نے اپنی آبائی ریاست ٹاسکنی کے حکمران گرینڈ ڈیوک کوزمو II کے نام کر دیا۔ کوزمو II کو گیلیلیو کسی زمانے میں ٹیوشن بھی پڑھا چکا تھا۔ گیلیلیو نے ایک اور کام یہ کیا کہ مشتری کے جو 4 چاند اس نے دریافت کیے تھے، ان کو اس نے کوزمو کے خاندان میڈیسی کے نام پر میڈیسی سٹارز کا نام دے دیا۔ کوزمو II نے اس بات پر خوش ہو کر گیلیلیو کو اپنے دربار میں فلاسفر اور ریاضی دان کا سرکاری عہدہ دے دیا۔ اب گیلیلیو خوشی خوشی فلورنس پہنچا اور شاہی دربار میں اپنا عہدہ سنبھال لیا، لیکن اس کی مسلسل کامیابیوں نے اس کے کئی دشمن پیدا کر دیے تھے جو گیلیلیو کو تباہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر یہ موقع انہیں مل گیا۔ گیلیلیو کے بارے میں ایک بات شاید آپ کے لیے حیران کن ہو، وہ یہ کہ گیلیلیو مذہب کے خلاف نہیں تھا، بلکہ اس پر یقین رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں ورجینیا اور لیویا کو عیسائی روایات کے مطابق نن بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ گیلیلیو کی یہ ساری اولاد ایک عورت مارینا گامبا کے بطن سے تھی، جس سے گیلیلیو نے کبھی شادی نہیں کی۔ اس کے باوجود وہ مذہب کا باغی نہیں تھا۔ اسے مذہب سے لگاؤ تو تھا، لیکن اس کا یہی لگاؤ اس کے دشمنوں کے لیے ایک ہتھیار بن گیا اور انہوں نے گیلیلیو کو چرچ کی نظروں سے گرا دیا۔ ہوا یوں کہ گیلیلیو نے 1613 میں پیزا میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو خط لکھا۔ اس خط میں گیلیلیو نے یہ بات لکھی تھی کہ زمین کی حرکت والی تھیوری کو بائبل سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پیزا شہر میں گیلیلیو کے کئی دشمن تھے جو ارسطو کی تھیوری کے خلاف اس کے تجربات سے ناراض تھے۔ گیلیلیو کی بدقسمتی کہ اس کا بھیجا ہوا خط بھی اس کے دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اس خط کی غلط کاپیاں تیار کر کے روم میں چرچ کو بھیج دیں۔ ان کاپیز میں چرچ اور مذہب کے خلاف ایسی باتیں کی گئی تھیں جو گیلیلیو نے نہیں کہی تھیں۔ اب گیلیلیو کو روم جا کر اپنا دفاع کرنا پڑا اور وہاں اس نے اپنے خط کی اصل کاپی بھی پیش کر دی، جس سے ثابت ہو گیا کہ اس پر توہین مذہب کا الزام غلط تھا۔ لیکن چند برس بعد گیلیلیو کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ وہ یہ کہ 1616 میں رومن چرچ نے کوپرنیکس کی زمینی حرکت والی تھیوری کو مذہب کے خلاف قرار دے کر اسے بلیک لسٹ کر دیا، یعنی اب اس تھیوری پر بات کرنا جرم تھا، جس کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ چرچ نے گیلیلیو کو بھی وارننگ دی کہ وہ کوپرنیکس کی تھیوری کو فالو کرنا اور اس کا دفاع کرنا چھوڑ دے۔ گیلیلیو نے کھلے عام
کوپرنیکس کے متعلق بات کرنا تو چھوڑ دیا، لیکن وہ خفیہ طور پر زمین کی حرکت سے متعلق مزید تحقیق کرتا رہا۔ اس نے سمندر کے ٹائیڈ یعنی پانی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی تحقیقات کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب کچھ زمین کی گولائی میں حرکت کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ پھر رومن چرچ میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا، وہ یہ کہ گیلیلیو کا ایک پرانا پادری دوست پوپ اربن 8 کے نام سے کیتھولک عیسائیت کا نیا پوپ بن گیا۔ گیلیلیو کے سپورٹرز نے پوپ کو گیلیلیو کی کامنٹس پر لکھی گئی ایک کتاب بھی تحفے میں بھیجی۔ پوپ اربن 8 کو گیلیلیو سے ہمدردی تھی، چنانچہ اس نے 1624 میں گیلیلیو کو روم بلایا اور اس سے 6 ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے بعد اس نے گیلیلیو کو یہ اجازت دے دی کہ وہ کائنات پر کتاب لکھ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے گیلیلیو کو وارننگ بھی دی کہ وہ اپنی کتاب میں کوپرنیکس کی تھیوری کو صرف ڈسکشن کے انداز میں پیش کرے، اسے حقیقت قرار نہ دے۔ گیلیلیو نے ایسا ہی کیا اور جلد ہی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دنیا کے 2 بڑے نظاموں کے درمیان مباحثہ۔ اس کتاب کو فلورنس میں مذہبی سینسر بورڈ نے پاس کر دیا اور 1632 میں یہ شائع ہو گئی۔ اس کتاب کے دیباچے یعنی پریفیس میں گیلیلیو نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس میں کی گئی تمام باتیں صرف ڈسکشن کے لیے ہیں، انہیں فیکٹس کی طرح پیش نہیں کیا گیا۔ اب یہ کتاب شائع ہو چکی تھی۔ اس کتاب میں مختلف لوگوں کے درمیان اس بات پر بحث دکھائی گئی تھی کہ زمین کائنات کا سینٹر ہے یا سورج، لیکن یہ کتاب پڑھنے والوں کو جلد ہی احساس ہوا کہ گیلیلیو نے بڑی ہوشیاری سے ڈسکشن کے سٹائل میں ہی کوپرنیکس کی تھیوری کو درست ثابت کر دیا ہے، یعنی سورج کو کائنات کا سینٹر ثابت کر دیا ہے۔ اب اٹلی میں مذہبی لوگوں نے گیلیلیو کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اب پوپ اربن 8 بھی گیلیلیو کا دوست ہونے کے باوجود اس کے خلاف کارروائی پر مجبور ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر گیلیلیو کی کتاب کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن قائم کر دیا۔ کمیشن نے بھی اس کتاب کا جائزہ لے کر گیلیلیو کو مجرم قرار دیا اور اس کے خلاف مذہبی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کر دی۔ چنانچہ روم میں گیلیلیو کا ٹرائل شروع ہوا۔ ٹرائل کے دوران پہلے تو گیلیلیو نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ کوپرنیکس کی تھیوری پر یقین رکھتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے کوپرنیکس تھیوری کے حق میں جو کچھ بھی لکھا وہ انجانے میں لکھا گیا، جان بوجھ کر نہیں۔ مذہبی عدالت نے اسے مجبور کیا کہ وہ توبہ کرے اور اس نظریے پر لعنت بھیجے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ گیلیلیو نے ایسا ہی کیا۔ لیجنڈ کے مطابق زمین کی حرکت والے نظریے پر لعنت بھیجنے کے بعد گیلیلیو نے دبی آواز میں کہا تھا کہ مگر زمین حرکت تو کرتی ہے۔ گیلیلیو کو توبہ تائب ہونے کے بعد چرچ نے تا حیات گھر میں ہی نظر بندی کا حکم سنا دیا۔ چنانچہ اسے فلورنس واپس لا کر اس کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ گیلیلیو کے طاقتور دوست اسے اس عمر قید سے تو رہائی نہیں دلا سکے، لیکن گیلیلیو کو اپنے گھر میں ہر سہولت ملتی رہی۔ سزا کے وقت گیلیلیو کی عمر 69 برس تھی۔ اس کے بعد نظر بندی میں گیلیلیو تقریباً 7-8 برس زندہ رہا۔ اس نے نظر بندی کے دوران ہی حرکت پر اپنے تجربات کی سمری بھی لکھی۔ یہ اس کا آخری سائنسی کام تھا۔ موت سے کچھ عرصہ قبل وہ اندھا بھی ہو گیا تھا۔ جولائی 1642 کو 77 برس کی عمر میں گیلیلیو کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہونے لگی اور 8 جولائی کو گیلیلیو نے دم توڑ دیا۔ یہ گھر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں فلورنس میں گیلیلیو کی رہائش گاہ یہی تھی۔ گیلیلیو کو فلورنس کے سانتا کروز چرچ میں ایک عارضی قبر میں دفن کیا گیا۔ مارچ 1737 میں گیلیلیو کی قبر کھولی گئی اور اس کی باقیات کو چرچ کے اندر ہی اس کی موجودہ قبر میں منتقل کر دیا گیا، لیکن لاش منتقل کرنے والوں نے گیلیلیو کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ لیں۔ اس وقت لاش کے منہ میں ایک دانت بھی باقی تھا، اسے بھی ان لوگوں نے نکال لیا۔ ان میں سے ایک انگلی فلورنس میں گیلیلیو کے نام پر بنائے گئے عجائب گھر میں رکھی ہے، جبکہ گیلیلیو کی باقی 2 انگلیاں اور دانت جنہیں ایک جار میں محفوظ کیا گیا تھا وہ 1905 میں غائب ہو گئے تھے۔ یہ جار 100 برس تک تاریخ دانوں کی نظر سے اوجھل رہا، لیکن 2009 میں ایک شخص یہ جار لے کر فلورنس کے ہسٹری آف سائنس میوزیم میں پہنچا۔ اس نے ایک نیلامی میں یہ جار خریدا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے اندر موجود چیزوں کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ جب میوزیم کے ماہرین نے جار کا جائزہ لیا تو انہیں گیلیلیو کی دونوں انگلیاں اور دانت مل گیا۔ یہ جار اب بھی اس شخص کے پاس ہے اور اس کی شناخت خفیہ رکھی گئی ہے۔ گیلیلیو کی موت کے تقریباً 350 برس بعد 1989 میں رومن کیتھولک چرچ یعنی ویٹیکن سٹی نے گیلیلیو کا مقدمہ دوبارہ کھولا۔
پوپ نے ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جس نے 13 سال تک اس معاملے کی تحقیق کی۔ آخر 1992 میں کمیشن نے یہ تسلیم کر لیا کہ چرچ کا گیلیلیو کے ساتھ رویہ غلط تھا اور یہ کہ گیلیلیو حق پر تھا، یعنی ویٹیکن سٹی نے یہ بات پہلی مرتبہ مان لی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ویٹیکن سٹی کے سربراہ پوپ جان پال نے بھی بیان دیا کہ اب سائنس اور مذہب کی لڑائی ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ گیلیلیو کو اپنی موت کے بعد کئی طرح سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پیزا میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بھی گیلیلیو کے نام پر گیلیلئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ فلورنس میں گیلیلیو کے نام پر ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہے۔ اس کے علاوہ ناسا نے مشتری یعنی جوپیٹر پر بھیجے گئے اپنے خلائی مشن کو بھی گیلیلیو کا نام دیا تھا۔